أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله رب العالمين. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل نبي متكئ على كرسيه يوم القيامة إلا أنا قائم عند كرسي مخافة أن يؤمر طائفة من أمتي إلى النار.
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وصدق رسوله النبي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف بندگی پایا نہیں کرتے، جو اس سے مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارا ہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں، انہیں بلوایا نہیں کرتے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں پیغمبر کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے. مواحد جو ہیں مجاہد وہ ہیں، مخلص جو ہیں مومن وہ ہیں، جو غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے. توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نہ وہ نشان ہمارا. اللہ کی وحدت کے، اللہ کی توحید کے علم بردار ہیں ہم لوگ، ناموس محمد کے نگہدار ہیں ہم لوگ. نبی کی عزت و عظمت پہ مرنا، نبی کی عزت و عظمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سرے مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے. درود شریف ساری جماعت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر و منزلت محترم مکرم بزرگان اعظام، علماء کرام، واجب الاحترام، منتظمین جلسہ، منتظمین اجتماع، واحد مجاہد مخلص نوجوانوں، اس مسجد بابا حاجی شاہ کے نمازی جماعتی بزرگوں، باہر سے تشریف لانے والے دوستوں، فاضل نوجوان طالب علموں، خواتین محترمات، معظمات، مکرمات، میں اور آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو صحیح عقیدہ عمل والی، تبلیغ والی، تعلیم والی، جہاد والی جماعت کے ساتھ اللہ نے تعلق نصیب فرمایا ہے. آپ سب کہیں الحمدللہ، سب کہیں. یہاں ہر مہینے، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے جلسے ہوتے ہیں. ربیع الاول سے اب جمادی الاولیٰ ہے. قاری صاحبان تشریف فرما ہیں، مساجد کے ائمہ خطباء وہ جانتے ہیں. پاکستان میں ملتان آپ کا مرکزی شہر ہے.
وہ علماء خطبہ مبلغین کا مرکز ہے، 2-3 ادارے ہیں، ان میں ہماری تنظیم ہے جس کی بنیاد رکھی تھی امام اہل سنت مولانا محمد عبدالشکور دین پوری سب قید رحمت اللہ علیہ۔ ہر چاند کی پہلی کو وہاں دن رات اجلاس، میٹنگ، ماہانہ اجتماع کس رہتا ہے، وہاں سے مبلغ، خطیب، شعراء، علماء، نعت خوان تیار ہوتے ہیں۔ یہاں ہماری جماعت کے جو ساتھی ہیں، بھائی عبدالرحمان الاحمد اسلامی کیسٹ والے اور دوسرے نوجوان، یہ رابطہ رکھتے ہیں، ملتان دفتر بھی آئے، یہاں سے رابطہ رکھتے ہیں، اور ہر جلسے میں ہماری جماعت کے خطیبوں ادیبوں کو موقع دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی کل ہی ہماری جماعت کے مرکزی ناظم مولانا عبدالکریم ندیم صاحب فارغ ہو کر وہ مرکز دفتر ملتان پہنچے تو میں حیدرآباد پہنچ گیا۔ انشاءاللہ اللہ اس سلسلے کو قائم رکھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جلسہ باہر روڈ پر ہونا تھا، اب بھی میں دیکھ رہا ہوں اوپر بھی ساتھی بیٹھے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، جگہ کم ہے، حالات اس طرح کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں بٹھایا، یہ ڈبل ثواب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین میں بری جگہ بازار ہے اور سب سے اعلیٰ ٹکڑا جو ہے زمین پر وہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ عشاء کی نماز آپ کو نصیب ہوئی، نماز کے بعد بیان شروع ہوا، اب تک رات کا تقریباً یہ 1 بجے سے اوپر 1:15 ہو رہا ہے۔ اللہ نے مجھے آپ کو بٹھایا، مسجد کے اراکین نے، مردوں نے، بیویوں نے، نوجوانوں نے جس انداز سے محنت کی، مشقت اٹھائی، سیرت ساقی کوثر محفل کو بنانے کے لیے جس انداز میں آپ نے تعاون کیا، خدمت کی، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، سب کو ساقی کوثر کے مقدس مطہر منور ختم نبوت کے ہاتھوں سے اللہ ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ حیدرآباد میں ہمارے مواحد مجاہد دوست جن مشکل حالات میں مذہب کی، جہاد کی، تبلیغ کی، صحابہ کی، ختم نبوت کی، اللہ کی توحید کی آواز بلند کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں، آپ کے ایمانی جذبات کو دیکھتا ہوں، آپ کے خلاف جو منصوبے ہیں، پروپیگنڈے ہیں، حکومت بھی آپ کے خلاف، شرک و بدعت کی کمپنی بھی آپ کے خلاف، رافضیت، قادیانیت، یہ سب آپ کے خلاف، لیکن ہم چونکہ اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، اور مدد کرتا ہی اللہ ہے، مدد کرتا ہی۔ دیکھو تہجد کا وقت ہے، معصوم بچے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، نمازی لوگ، طلباء، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں روزانہ اس وقت اپنے گھر میں بٹھائے۔ وہ لوگ جو مسجد سے باہر ہیں، مسجد سے محروم ہیں، قرآن سے، بیان سے، نبی علیہ السلام کی مدحت سے، تعریف سے، توصیف سے، نبی علیہ السلام کی محبت سے، عشق سے، محبت سے جو محروم ہیں، اللہ ان کو بھی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ کسی انسان کو، مسلمان کو اپنے گھر سے، در سے محروم نہ کرے۔ رات کے 1 بجے تک آپ کے انتظام میں، پروگرام میں نبی علیہ السلام کی تعریف بیان کی گئی، اللہ اس کو گنبد خضرا پر پہنچا کر ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی شفاعت لازم فرمائے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سمندر کا بھی کنارہ ہو سکتا ہے، دریا کا بھی کنارہ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی شان کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی کنارہ نہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کی صورت بھی بے مثال بنائی، سیرت بھی بے مثال بنائی۔ ہمارے بہت بڑے خطیب ادیب تھے، مجاہد ختم نبوت، حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری قید رحمت اللہ علیہ، وہ سن 54-55 میں تیاری کر چکے تھے مدینہ منورہ جانے کی۔ آپ جیسے کسی دوست نے، لاہور کے مجاہد نے ذمہ اٹھا لیا کہ سارا خرچہ میرے ذمہ ہے، آپ کے بیوی بچے سب مدینہ منورہ جائیں، خرچہ میں، ویزا ٹکٹ میرے ذمہ، سفر خرچ۔ شاہ صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ وہاں رہوں گا، وہاں مروں گا۔ تو ہمارے مسلک میں جو بہت بڑے ولی اللہ تھے،
جن کی نسبت سے آج کے اشتہار میں بھی آپ نے لکھا ہے درخاستی صاحب کا نام، وہ ہماری جماعت کے امیر ہیں، مجلس علماء اہل سنت، آپ نے اشتہار میں لکھا ہے۔ پرسوں میں ان کے پاس تھا خانپور، ان کو تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، ورنہ وہ تشریف لاتے۔ تو ان کے نانا بزرگ جو تھے حضرت درخاستی، وہ مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے، تو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فقد رآنی، فرمایا جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے برحق زیارت کی۔ شیطان کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ نبی کی شکل میں آ سکے، نبی بھی پاک، نبیوں کی شکلیں بھی پاک۔ تو درخاستی صاحب کو خواب میں زیارت ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جلدی جا کے پاکستان میں عطا اللہ شاہ بخاری کو پیغام دو کہ تو یہاں آئے گا تو پاکستان میں میری ختم نبوت کی تحریک کون چلائے گا، قادیانیت کا مقابلہ کون کرے گا۔ تو درخاستی صاحب نے جا کر جب پیغام دیا ملتان میں، 3 دن 3 رات تک عطا اللہ شاہ بخاری روتے رہے، پھر فیصلہ کر لیا کہ پاکستان میں رہوں گا، پاکستان میں مروں گا۔ آج الحمدللہ ان کی محنتوں سے ختم نبوت کا فیصلہ ہو گیا۔ قادیانیت کے خلاف اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد نئی نبوت کی بات کرنے والے، نئے نبی کو ماننے والے کافر، قادیانی ہوں، لاہوری ہوں، مرزائی کافر۔ انشاءاللہ آپ کی محنتوں سے صحابہ کے منکروں کے خلاف بھی فیصلہ ہوگا۔ حکومت جتنی بھی باتیں کرے، صحابہ کے بغیر نبی کی سیرت مکمل نہیں، صحابہ کے بغیر قرآن مکمل نہیں، صحابہ کے بغیر دین مکمل نہیں، صحابہ کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ روزانہ آپ علماء سے سنتے ہیں، قرآن میں صاف اللہ نے فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا 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 بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ پہلے بھی میں نے کئی جلسوں میں عرض کیا، یا اپنی مسجد میں پہلی دفعہ میری حاضری ہے۔ اللہ تعالیٰ شب بیداری کو، رات کے جاگنے کو، کشت کو، آپ کی تکلیف کو، سارے شہر کے لیے، محلے کے لیے اس پروگرام کو اللہ ہدایت کا باعث بنائے، رحمت کا باعث بنائے، برکت اور مغفرت کا باعث بنائے۔ جس وقت میں ہم بیٹھے ہیں یہ قبولیت کا وقت ہے۔ نوجوانوں، بزرگوں، طالب علموں، علماء کرام، بیویاں، جلسے سے باہر، مسجد سے باہر، بازار میں بیٹھنے والوں، زمینداروں، تاجروں، دنیا کے لوگوں، سنو، اللہ کہتا ہے ایمان کا شوق ہے، ایمان پہ خاتمے کا شوق ہے، مومن بننے کا شوق ہے، ایماندار کہلانے کا شوق ہے، تو ایمان بناؤ ایسا جیسا محمد الرسول اللہ کی جماعت صحابہ کا ایمان تھا۔ اس پر ہمارے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، پشاور جلسوں میں جاتا ہوں، بڑے بڑے مکان، بنگلے بن جاتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا کسی کو کسی کا دکان پسند آیا، کسی کو کسی کا مکان پسند آیا، کسی کو کسی کا سامان پسند آیا، واہ ابو بکر عمر عثمان علی 2.5 لاکھ صحابہ، اللہ کو تمہارا ایمان پسند آیا۔ اصل تو ایمان کی بات ہے، اور کوئی جنگ نہیں ہے، ہماری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، مسئلہ ایمان کا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ ہم کہتے ہیں بازاروں میں، گھروں میں VCR چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، ننگے ڈانس چل رہے ہیں، پاکستان میں گانا چل رہا ہے، کالونیاں کی کالونیاں پاکستان میں بغیر نماز کے دن رات گزار رہے ہیں۔ حکومت کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ نوجوانوں کو ننگی کیسٹیں، ننگی فلمیں دکھائی جاتے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ جلسے رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم گانا بجانا، شرک و بدعت، ختم نبوت کے خلاف،
ختم نبوت کے خلاف زبان درازی کرنے والوں کے مقابلے میں ہر حالات میں انشاءاللہ حق کی آواز لگاتے رہیں گے. ہر حالات میں حق کی آواز. ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا, میں نے آیات بینات وہی پڑھی, اللہ نے صاف حکم فرمایا, یا ایھا الرسول, میرا پیارا نبی, میرا لاڈلا رسول, میرا آخری نبی, بلغ 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 ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. میرا محبوب نبی آمنہ کا لال, ڈنکے کی چوٹ میرا پیغام پہنچاتے آؤ جو میں نازل کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے عرض کیا, یا اللہ یہ تو قاتل مشرک ظالم لوگ ہیں, شرابی قاتل. اللہ نے فرمایا پہلے انبیاء کے قصے پڑھو, گھبراؤ نہیں, تم میرا پیغام پہنچاتے رہو, میں اللہ تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا. اللہ نے حفاظت کی کہ نہیں؟ ہمارے نبی کی حفاظت بھی کس نے کی؟ ہماری حفاظت بھی کون کرے گا؟ کون کر رہا ہے؟ ہمیں اللہ کی مدد پر ناز ہے. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جناب جنگ جو ہے وہ ایمان اور بے ایمانی کی ہے. جیسے باہر لوگ لوگوں کو بھلا کے کہتے ہیں آؤ بھائی تمہیں فلم دکھائیں, آؤ بھائی تمہیں یہ ڈرامہ دکھائیں, آؤ یہ افسانہ دکھائیں, آؤ یہ ٹی وی میں وی سی آر میں آؤ آپ کو فلاں فلم دکھائیں. اللہ کہتا ہے چھوڑو, ہوش کرو, حیا کرو, آؤ امیروں غریبوں نوجوانوں چار دیواری میں بیٹھنے والی بیویاں آؤ, میں اللہ تمہیں قرآن کی ٹی وی میں ٹیلی ویژن میں ایمان کا قصہ سناؤں, ایمان کا قصہ دکھاؤں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. آؤ تمہیں ایمان کا قصہ بتاؤں. کس کے ایمان کا قصہ؟ فرعون کی عورت. جلدی بولیں, فرعون کی. آپ تو یہاں جمعہ پڑھتے ہیں, روزانہ جلسے سنتے ہیں, فرعون کا نام سنا ہے نا؟ فرعون کون تھا؟ کافر. بولو کون تھا؟ نہیں, عام کافر نہیں. کافر ہوتا ہے جو کہے اللہ کو نہیں مانتا, وہ کون ہے؟ جو کسی سچے نبی کو کہے نہیں مانتا, وہ کون ہے؟ جو ہمارے نبی آمنہ کے لال سرکار مدینہ کی سیرت صورت ختم نبوت کا انکار کرے, وہ کون ہے؟ جو قرآن کو نہ مانے وہ کون ہے؟ نماز کو نہ مانے وہ کون ہے؟ اور زکات کو نہ مانے, بولو نا, زکات کو نہ مانے وہ جی, جو کہے میں اللہ کو نہیں مانتا وہ کون ہے؟ یہ عام کافر ہے. فرعون ایسا کافر تھا جو کہتا تھا میں رب کو, موسیٰ کلیم اللہ کے اللہ کو نہیں مانتا اور رب میں خود ہوں. سجدے کراتا تھا, اور اس سجدہ کرانے میں رب بننے کی کوشش میں اس دھاندلی بے ایمانی تکبر میں 70,000 معصوم بچہ ذبح کر دیا. قتل اور معصوم بچوں کا قتل, پھانسی لٹکا دیتا تھا, سولی پہ چڑھا دیتا تھا جو سجدہ نہیں کرتا تھا. اللہ کی شان دیکھو, اللہ نے اس کی بیوی کے ایمان کو قیامت کا قرآن بنا دیا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ قصہ تو آپ نے سنا ہوا ہے, میری کیسٹیں بھی عبد الرحمان صاحب کے پاس ہیں, کیسٹ آپ سنتے ہیں. آپ یہ پوچھیں علماء سے, صبح جمعہ ہے, علماء سے پوچھیں. میں بتا رہا ہوں کہ فرعون کی بیوی نے اسلام قبول کیا, ایمان قبول کیا, وجہ کیا تھی؟ جاگ رہے ہیں نا آپ؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ سبب کیا تھا, ذریعہ کیا تھا, کیسے اس نے ایمان قبول کیا؟ سنو بزرگوں, نوجوانوں, بیویاں, تمہارا ٹائم قیمتی ہے, سنو. اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے. فرعون کی نکرانی تھی, مشہور پرانی نکرانی, گھر میں محل کی بڑی پرانی خادمہ, اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا, ایمان اسلام چھپایا ہوا تھا. حالات ایسے تھے, ایمان چھپایا ہوا تھا. لیکن یاد رکھو, سامان بھی چھپ سکتا ہے, پیسہ بھی. کافی سارے لوگ ہیں جنہوں نے پیسہ چھپا رکھا ہے, کافی سارے لوگ ہیں, ان کو کہو بابا پیسہ دے دو, پیسہ نہیں ہے. ہمارے فیض آباد میں بازار میں کپڑے کی دکان ہے بڑی, آؤ آپ کو دکھائیں. بڑا پیسے والا آدمی ہے, بڑی لمبی چوڑی کلاس مارکیٹ بڑی. اس کو میں نے کہا یار بات سنو, فلاں مدرسے والے نے مجھے کہا ہے قرآن کا معاملہ ہے, اس کو تکلیف ہے, ذرا پیسے دے دو.
کہتا ہے حقانی صاحب پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا پیسے دے دو. کہتا ہے پیسے نہیں ہیں مدرسے کے لیے, قرآن کے لیے. اللہ معاف کرے. تیسرے دن دکان کو بند کر کے گئے. صبح آئے, دکان کھولی تو جناب آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے. ابھی ہمارے فیض آباد میں آ کے دیکھو 25 لاکھ روپے کی دکان جل کے راکھ ہو گئے. اب کہتا ہے کہ افسوس, پیسے دے دیتا اللہ کے قرآن کے لیے تو اللہ دکان کی حفاظت کرتا. ایسے لوگ ہیں کروڑ روپیہ چھپائے بیٹھے ہیں, کہتے پیسے ہی نہیں ہے. سامان چھپ سکتا ہے, پیسہ چھپ سکتا ہے, دولت چھپا سکتے ہیں, لیکن ایمان چھپ سکتا, اسلام چھپ سکتا. اس کو چھپانے کی جتنی دبانے کی کوشش کرو یہ نہیں دبے گا, ایمان ظاہر ہو جاتا ہے. فرعون کی کافی ساری بیویاں تھی. یہ آسیہ عورت جو ہے یہ بڑی پیاری بیوی تھی, اس کی مشہور بیوی تھی. تو ایک فرعون کی بیگم کو, ملکہ کو, آؤ حضرت صاحب کو ادھر بٹھاؤ. حضرت صاحب تشریف لے آئے. آپ تفسیر میں پڑھیں کہ جناب فرعون کی ایک بیوی کو یہ بڑی مشہور نکرانی کنگھا کر رہی تھی. کنگھا دیتے ہوئے کنگھا گر گیا. کنگھی کرتے ہیں نا بالوں کو, گر گیا. تو فرعون کی نکرانی نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھے نا آپ گھروں میں بھی یاد کرائیں. کیا پڑھا؟ اس کی بیوی نے سن لیا. شام کو فرعون نے کہا بسم اللہ کیا ہے, اللہ کون ہے؟ کہنے لگی اللہ وہی ہے جو ہم سب کا رب ہے. کس سے تو نے مانا؟ کہا موسیٰ کلیم اللہ کا جلسہ سن کر, تورات سن کر, تبلیغ سن کر. فرعون نے کہا میری نکرانی, میرے گھر میں کھانے کمانے والی, تنخواہ لینے والی, اور کلمہ موسیٰ کے رب کا, میں نمٹ لوں گا تجھ سے. کہنے لگی کوئی بات نہیں. تفسیروں میں ہے کہ جناب اس نے محفل میں بلا لیا, مجمع میں بلا لیا اس نکرانی کو. کہا بتاؤ کس کو مانتی ہے؟ کہنے لگی رب اللہ. کہو نا, اب بھی رفڑ کیا ہے؟ رفڑ یہی ہے. ہر نبی نے اور ہمارے نبی علیہ السلام نے یہی ہمیں یاد کرایا, ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے مانا ہمارا پروردگار کون, مشکل کشا کون, حاجت روا کون. اس میں کون سی فرقہ بندی ہے, اس میں کون سا اختلاف ہے, جھگڑا کون سا ہے؟ دو طبقے ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں. ایک طبقے کی کوشش ہے سارے دیوبندیوں کو ختم کر دو. اللہ کے مقابلے میں یا رسول مدد, المدد یا رسول اللہ, یا غوث الاعظم دستگیر, یا پیر مشکل کشا. دوسرا طبقہ کہتا ہے یا علی مشکل کشا, یا حسن حسین مشکل کشا. دیوبندی قرآن پڑھ کے کہتا ہے ربنا اللہ ثم استقاموا. اللہ کہتا ہے اس پر سودے بازی نہیں ہو سکتی. حاجت روا کون, علام الغیوب کون, ہر وقت ہر جگہ موجود کون, ہم سب کا مسجود کون, درندے پرندے سب کا رزق دینے والا کون, بیٹا بیٹی دینے والا کون. اللہ کہتا ہے ثم استقاموا, جتنی مشکلات پریشانیاں مصیبتیں آئیں پکے رہو, پکے رہو, پکے رہو. دنیا میں تم پکے رہو استقامت اللہ کی توحید کے ساتھ. اللہ کہتا ہے جب موت آئے گی تتنزل علیہم الملائکہ قوامی, موت کے وقت فرشتے بھیج دوں گا. فرشتے کہہ رہے ہوں گے نہ گھبرا, تو نے ساری زندگی اللہ کی توحید میں گزاری. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, موت کا بھی ڈر نہ کر, آگے قبر حشر کا بھی غم نہ کر. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. قوامین. فرشتے موت کے وقت کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرشتے کہیں گے دنیا میں 70 سال, 50 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال, 60 سال, جتنی زندگی تو نے گزاری ہم فرشتے تیرے ساتھ رہے. ساتھ ہیں کہ نہیں؟ ابھی بھی آپ کا ایمان ہے مسجد میں فرشتے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہم سب سے ڈبل تعداد میں فرشتے یہاں بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ رپورٹ نوٹ کر رہے ہیں. اور اوپر جو بلندی پر آسمانوں پر فرشتے ہیں
ان کو آپ کے بلب اور لائٹیں نہیں نظر آ رہی، یہ مسجد کا مجمع ان کو روشن نظر آ رہا ہے۔ حدیث شریف میں اس مجمع کی روشنی کو دیکھ کے وہ فرشتے پوچھنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ زمین میں اس جگہ پر، اس علاقے کا نام کیا ہے جہاں ہم جلسہ کر رہے ہیں؟ کیا؟ کھائی روڈ چیتل چاڑی، آپ کے نام بھی مجھے نہیں آتے، ابھی تک تو میں گاڑی کھاتا یاد کر رہا ہوں، گاڑی کھاتا، پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں یہاں، ٹھیک ہے نا؟ حدیث شریف میں ہے، مولانا تشریف فرما ہے، میں حدیث میں دکھا سکتا ہوں۔ اللہ کے قریب فرشتے پوچھنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ اس جگہ پر روشنی ہے، کوئی چیز چمکتی ہے، اللہ کہتا ہے میرے قرآن کا نور ہے، پڑھنے والے نور، سننے والے نور، قرآن کا ادب کرنے والے نور، قرآن نور، قرآن خود کہتا ہے ایھا الناس قد جاءکم من ربکم قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ جہاں بھی قرآن پڑھا جائے نور، پڑھنے والے نور، پڑھانے والے نور، عمل کرنے والے نور، بیان کرنے والے نور، قرآن کی خدمت کرنے والے، تلاوت کرنے والے، زیارت کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، تفسیر کرنے والے، نماز میں، واز میں، تہجد میں، سفر میں، حضر میں، گھر میں قرآن پڑھنے والے نور، پڑھتے پڑھتے اللہ کہتا ہے میں نے سب کو روشن کر دیا۔ اللہ سارے مسلمانوں کے گھروں کو قرآن سے منور فرمائے۔ فرشتے ساتھ ہیں یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے موت کے وقت فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ساتھ دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں جیسے میں نے چاہا تم نے زندگی گزاری، اب موت کے بعد جیسے تم چاہو گے میں رب تمہاری میزبانی مہمانی کروں گا۔ کہو آمین۔ اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ بڑا مشکل دور ہے، انشاءاللہ ہم اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کریں گے۔ میں ان نوجوانوں کو سلام کرتا ہوں، ہر مہینے آتا ہوں میں جلسے میں، ان کی محنت دیکھتا ہوں، خدمت دیکھتا ہوں، محبت دیکھتا ہوں۔ اللہ سب نوجوانوں کی جوانیوں کو اپنی توحید کے لیے قبول فرمائے۔ بزرگ تو دعا کر رہے ہیں، ان کی دعا ضروری ہے، ان کی دعا کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، آپ نہیں چل سکتے، لیکن پورے قرآن میں اللہ نے نوجوانوں کی جوانی کی تعریف کی ہے۔ اصحاب کہف نوجوان تھے، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، ہمارے ساقی کوثر آمنہ کے لال محمد عربی ہیں حبیب اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کی اللہ نے تعریف کی ہے، قرآن میں ہے۔ جب نمرود بادشاہ سخت پریشان، بت ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، تو کہتا ہے بھئی ہے کوئی جو بتائے من فعل ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے معبودوں کو کس نے توڑا؟ تو کوئی لوگ کھڑے ہو گئے، سمعنا فتن سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ بادشاہ ہم سب جانتے ہیں، ایک نوجوان ہے ابراہیم، ایک نوجوان حیدرآباد کے سنی حنفی دیوبندی مسلمانوں، نوجوانوں، قرآن نے کہا ابراہیم علیہ السلام تمہارا باپ ہے، تمہارا ابا ہے، تم ملت ابراہیمی پر ہو۔ میں ہر جلسے میں لوگوں کو تعارف کراتا ہوں، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ تمہارے باپ کی جوانی کو اللہ نے قرآن بنا کے فرمایا ہے۔ اکیلے ابراہیم علیہ السلام کی جوانی نے، شباب نے پورے شرک کا مقابلہ کیا، کفر کا مقابلہ کیا۔ آخر بادشاہ نمرود، شرک، بت پرست سب غرق ہوئے، تباہ ہوئے، برباد ہوئے۔ توحید بھی غالب آئی، توحید والا ابراہیم خلیل اللہ بھی غالب رہا۔ تو جناب عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان کی مثال اللہ نے بتائی ہے۔ علماء سے پوچھ لینا کہ فرعون کی بیوی نے جو کلمہ پڑھا، آسیہ نے جو ایمان قبول کیا، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی، ایک نکرانی تھی گھر میں، اس کا ایمان اسلام، اس کو بلایا محفل میں، پولیس فوج موجود، کہا تو میرے محل میں رہ کر موسیٰ کے رب کا کلمہ پڑھتی ہے، اب بتا۔ کہنے لگی بات وہی ہے، ایمان چھپایا ہوا تھا، ظاہر ہو گیا، تو بس کلمہ اللہ کا سجدہ پکار۔ کتابوں میں لکھا اس کی 2 معصوم بچیاں تھیں، 3 سال کی بچی، 4 سال کی بچی، بیٹا نہیں تھا۔ دونوں بیٹیوں کو منگوایا،
جناب تیل کا کڑا بھر کے آگ کے اوپر رکھ دیا، تیل کو گرم کیا، جیسے اس میں بیسن ڈالتے ہیں پکوڑا بن جاتا ہے، کہا اس کی بچی کو چھینو، پہلی بچی کو چھینا، کہا اس کو تیل میں ڈالیں گے، جلا دیں گے، بھون ڈالیں گے، کہنے لگی کوئی بات نہیں، بچے دینے والا بھی اللہ تو لینے والا بھی، دینے والا بھی، بیٹا کون دیتا ہے، بیٹی کون دیتا ہے جی؟ آپ تو وہاں بھی بنے ہوئے ہیں، اگر سنی ہوتے تو سیمن شریف والے سے لیتے، سیمن شریف والا بزرگ ہے نا آپ کے ساتھ، پنجاب والے آ کر بیٹا بھی لے جاتے ہیں، یہ بزرگ بیٹا بھی دیتا ہے، ملنگ بھی بنا دیتا ہے، چلو دما دم مست کلندر بس، تم ساری رات قرآن سن رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، وہ بس دما دم مست کلندر، منہ میں چرس والی سگریٹ ہے، ہاتھ پاؤں میں لوہے کے کڑے ہیں، بدن سے بدبو ہے، نہ نماز نہ قرآن، بابا نماز تو پڑھو، چھڈو ملاقات ہوا تو وہاں بھی آئے ہو جی، جو نماز کی بات کرے وہ وہاں بھی ہو گیا، قرآن کی بات کرے وہ وہاں بھی ہو گیا، بس ہم سنی ہیں، سنی وہ ہے جو نہ نماز پڑھے نہ قرآن پڑھے، بس دما دم مست کلندر، یہ ہے، اندازہ لگاؤ، ساری رات تم جاگ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، پیسہ بھی وقت خرچ کر رہے ہو قرآن پر، وہ جناب علی ایسے ہی دما دم مست کلندر۔ تو فرعون نے اس کی بچی کو چھینا۔ آپ کو پتا ہے کہ اماں کو بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں، آپ بچوں والے آپ سمجھتے ہیں، اماں کے سامنے بچی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، بچی جل بھون گئی۔ کتاب میں لکھا ہے تفسیروں میں، بچی کا جب روح پرواز ہوا اللہ نے ماں کو اس کا مقام جنت میں دکھا دیا۔ اللہ قادر ہے۔ وہ بچی روح پرواز ہوتے وقت اماں کو کہہ رہی تھی، اماں خیال کرنا اللہ کی عزت کا معاملہ ہے، اس بے ایمان فرعون پیشاب پخانے والے، سونے والے، کھانے والے کو سجدہ نہیں کرتا، سجدہ نہیں کرنا، مشکل کشا وہ ہے جو کھانے پینے سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے۔ بچی کی ہڈیاں بچ گئی۔ کہا کہ دوسری بچی چھین لو، مجھے سجدہ کرتی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگی نہیں نہیں، بس یہی جھگڑا ہے ہمارا سجدے کا۔ ابھی جاؤ حیدرآباد میں وہ لوگ جو ہمارے جلسے کے مقابلے میں بھاگ رہے ہیں، جو ہمارے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ابھی جا کے دیکھو ولیوں کی قبروں پر پڑی عورتوں کو دھکے دے رہے ہیں کہ نہیں؟ عورتوں کے سجدے ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ بے پرد ہو کے عورتیں دھکے کھا رہی ہیں کہ نہیں؟ بس چکر یہ ہے، ہم عورت کو پردے میں بٹھا کر اللہ کے دروازے میں جھکانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ دور آ رہا ہے، یہ آئے گا۔ عورت بنیاد ہے، خاندان اسی سے، بچہ اسی سے، بچی اسی سے۔ سنو بیبیاں، سنو، قبروں پہ سجدے کرنے والی، قبروں پہ منتیں دینے والی، بازاروں میں مزاروں پہ دھکے کھانے والی اس مائی کی دوسری بچی کو چھین لیا، وہ بھی جل گئی، اماں کی دل کی دنیا ہل گئی۔ بچی کی روح پرواز ہوتے وقت اللہ نے اس کا مقام بھی بہشت میں دکھا دیا، یہ بھی جنت میں گئی۔ تفسیروں میں ہے کہ مائی کا وقت آیا، کہا اب تیرا وقت ہے، تجھے جلا ڈالیں گے۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، جان دینے والا بھی اللہ، لینے والا بھی۔ یہ فرق ہے دیوبندیوں کا اور دوسری جماعتوں کا۔ ہمارے جلسے میں قرآن، نبی کی سیرت بھی، ہمارے نبی کی سیرت بھی، نبی کی صورت بھی، نبی کی زندگی بھی، نبی کا اخلاق بھی، مدنی کریم کا کردار بھی، کتاب ہدایت بھی، کتاب انقلاب بھی، کتاب رحمت بھی، کتاب شفا بھی۔ جزاکم اللہ۔ دیوبندیوں کے جلسے میں بھی بولو نا، آپ گھبرائے نا، میں آپ کو قوالی سے منع نہیں کرتا، وہ بھی ضروری ہے۔ محفل سماع شریف کا یہ ادب کا نام ہے۔ مسجد میں لاؤڈ اسپیکر میں گانا، حالانکہ قرآن کہتا ہے خبردار وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اپنے اپنے بنگلوں سے، گھروں سے نکل کر مسجد میں آؤ۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کہتا ہے یہاں صرف کس کی بات ہوگی؟ پکار کس کی؟ سجدہ کس کا؟ دعا کس کی؟ صدا کس کی؟ ندا کس کی؟ عبادت کس کی؟ تلاوت کس کی؟ خبردار، اللہ کہتا ہے مسجد کا چندہ، مسجد کی حاضری سب قبول کروں گا۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد میں اللہ کے ساتھ کسی کو ملا کے پکارنا، بولو تو صحیح۔ ادھر مولانا صاحب کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ یا رسول مدد، مسجد میں، اللہ کے گھر میں بھی، حالانکہ
میں آپ کو مبارک دیتا ہوں آپ کی مسجد میں بیٹھ کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا جن کا عقیدہ صحیح ہو شرک و بدعت نہ کریں. جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجد ان کے لیے دعا کرتی ہے، یا اللہ جنہوں نے مجھے آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد کر. حیدرآباد کراچی کے لوگوں کو میں جانتا ہوں، خود بھی مسجد، مدرسہ، قرآن، نماز، پاکستان، پنجاب، بلوچستان، سارا دوسرے مساجد مدارس کی بھی خدمت کرتے ہیں. اللہ آپ کے روزگار میں، کاروبار میں کروڑوں درجے برکت رکھے. مسجد وہ قبول ہوگی جس میں اللہ کی توحید ہو. اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملانا، بھائی وال بنانا. پھانسی کے پھندے پہ چڑھ کر بی بی آسیہ نے کہا یا اللہ اب میں فرعون کے گھر میں نہیں جانا چاہتی، تیرا دشمن مشرک ظالم، میں اس گھر میں نہیں جانا چاہتی، اب میں تیرے پڑوس میں گھر چاہتی ہوں، اللہ کے قریب گھر چاہتی ہوں. اللہ نے کہا آسیہ تیرا گھر بن گیا، جنت کا بنگلہ بھی بن گیا، اور تیرے ایمان کو قیامت تک امت محمدیہ کے لیے قرآن بھی بنا دیا. یہ ایمان ہے. اسی لیے حدیث شریف میں ہے، میں ذمہ دار ہوں اپنے بیان کا. علماء بیٹھے ہیں، مولانا شبیر احمد خان بیٹھے ہیں، حدیث میں دکھاتا ہوں نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی، تیری میری پہلی اماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. سنو اپنے گھروں میں سناؤ. بی بی خدیجہ وہ عورت ہے، اس کے بعد بڑی بڑی عظیم عورتیں نبی پاک کے نکاح میں آئیں. میں ایک ایک اماں کو بیان کرنے لگوں ساری رات ختم، بات ختم نہیں ہوگی. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے بڑی عورتیں دی، بڑی عورتیں دی. عائشہ صدیقہ جیسی پہلی حافظہ قرآن کی عالمہ، زینب جیسی، 2 زینب کی نبی پاک کی بیویاں، ماریہ جیسی، ام حبیبہ جیسی عورتیں. لیکن فرمایا خدیجہ محمد عربی کو بھول سکتی؟ خدیجہ بھول سکتی؟ جس سال اماں خدیجہ فوت ہوئی نبی علیہ السلام نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال رکھ دیا. جب اماں خدیجہ فوت ہونے لگی، وفات کا وقت تھا، سارا مکہ مکرمہ رو رہا تھا، اماں خدیجہ مسکرا رہی تھی. کسی سہیلی نے پوچھ لیا خدیجہ موت کا وقت ہے، سکرات کا عالم ہو رہا ہے، تو مسکرا رہی ہے؟ فرمایا کیوں نہ مسکراؤں، میری خدمت کرتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجد ان کے لیے دعا کرتی ہے، یا اللہ جنہوں نے مجھے آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد کر دے. حیدرآباد کراچی کے لوگوں کو میں جانتا ہوں، خود بھی مسجد، مدرسہ، قرآن، نماز، پاکستان، پنجاب، بلوچستان، سارا دوسرے مساجد مدارس کی بھی خدمت کرتے ہیں. اللہ آپ کے روزگار میں، کاروبار میں کروڑوں درجے برکت رکھے. مسجد وہ قبول ہوگی جس میں اللہ کی توحید ہو. اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملانا، بھائی وال بنانا. پھانسی کے پھندے پہ چڑھ کر بی بی آسیہ نے کہا یا اللہ اب میں فرعون کے گھر میں نہیں جانا چاہتی، تیرا دشمن مشرک ظالم، میں اس گھر میں نہیں جانا چاہتی، اب میں تیرے پڑوس میں گھر چاہتی ہوں، اللہ کے قریب گھر چاہتی ہوں. اللہ نے کہا آسیہ تیرا گھر بن گیا، جنت کا بنگلہ بھی بن گیا، اور تیرے ایمان کو قیامت تک امت محمدیہ کے لیے قرآن بھی بنا دیا. یہ ایمان ہے. اسی لیے حدیث شریف میں ہے، میں ذمہ دار ہوں اپنے بیان کا. علماء بیٹھے ہیں، مولانا شبیر احمد خان بیٹھے ہیں، حدیث میں دکھاتا ہوں نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی، تیری میری پہلی اماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. سنو اپنے گھروں میں سناؤ. بی بی خدیجہ وہ عورت ہے، اس کے بعد بڑی بڑی عظیم عورتیں نبی پاک کے نکاح میں آئیں. میں ایک ایک اماں کو بیان کرنے لگوں ساری رات ختم، بات ختم نہیں ہوگی. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے بڑی عورتیں دی، بڑی عورتیں دی. عائشہ صدیقہ جیسی پہلی حافظہ قرآن کی عالمہ، زینب جیسی، 2 زینب کی نبی پاک کی بیویاں، ماریہ جیسی، ام حبیبہ جیسی عورتیں. لیکن فرمایا خدیجہ محمد عربی کو بھول سکتی؟ خدیجہ بھول سکتی؟ جس سال اماں خدیجہ فوت ہوئی نبی علیہ السلام نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال رکھ دیا. جب اماں خدیجہ فوت ہونے لگی، وفات کا وقت تھا، سارا مکہ مکرمہ رو رہا تھا، اماں خدیجہ مسکرا رہی تھی. کسی سہیلی نے پوچھ لیا خدیجہ موت کا وقت ہے، سکرات کا عالم ہو رہا ہے، تو مسکرا رہی ہے؟ فرمایا کیوں نہ مسکراؤں، میری وفات کا وقت ہے، میرے سامنے چہرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ
فرمایا جب میرا جنازہ ہوگا جنازے کی امامت امام الانبیاء محمد رسول اللہ، جنازے کی صفوں میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضرت طلحہ، زبیر، حضرت سعد، سعید، حضرت بلال، سلمان فارسی، اتنے صحابہ فرمایا میرے جنازے میں دعا پڑھ رہے ہوں گے، میں کیوں گھبراؤں؟ مجھے قبر میں صحابہ اتاریں گے، امام الانبیاء اتاریں گے، میں محمد عربی کی بیوی ہوں، پہلی بیوی صلی اللہ اللہ جنازے بھی اچھے نصیب فرمائے۔ تمہارے حیدرآباد کا پتہ نہیں، پنجاب میں تو جنازے پر بھی رفڑ ہو رہا ہے۔ میں حیران ہوں پاکستان میں جن لوگوں نے درود سے لے کر اذان سے لے کر جنازے تک پورے دین کو تبدیل کیا، وہ ہیں سنی اور رائے والے دیوبندی جو دروازے بجا بجا کے عمل کر کے لوگوں کو سنت پڑھا رہے، سکھا رہے، کہتے یہ وہابی ہے، نبی کو نہیں مانتے۔ یہ عجیب پاکستان ہے۔ وہ کمپنی جنہوں نے اذان کو تبدیل کیا، میں نے پہلے جلسے میں بتایا تھا کہ بچہ جب ماں کے شکم سے پیدا ہوتا ہے تو حکم ہے کہ اس کے دایاں کان میں، بھی آپ جلدی بولیں میں آپ کی جان چھوڑنے والا ہوں، دایاں کان میں، بایاں کان میں تکبیر، دایاں کان میں اذان، بایاں کان میں اقامت، ٹھیک ہے نا بابا؟ سمجھتے ہو نا؟ یہ بچوں والے بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، بچوں والوں سے پوچھو جب ماں کے شکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بچہ روتا ہے، اماں بھی خوش ہوتی ہے، خاندان مبارک دیتا ہے، بیٹا ہوا بیٹا ہوا، ماشاءاللہ نسل چل پڑی، بیٹا ہو گیا، مبارک ہو، مٹھائی کھلاؤ، عقیقہ کرو، سنت، 2 بکرے، بچہ بچی کا 1 بکرا، دعوت کھلاؤ، مبارک، گھر والے ہنستے ہیں، مبارک دیتے ہیں۔ آپ بچوں والوں سے پوچھو سارا گھر ہنستا ہے، ساری برادری عورتیں مبارک دیتی ہیں، جناب بچہ روتا ہے کیونکہ میں اماں کے شکم میں محفوظ تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، میں آرام سے رہتا تھا، پریشانی کی دنیا میں آ گیا، بچہ روتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بچے کے کان میں مولوی صاحب اذان دو، او بیٹا ہو بچی نہ رو، جو اللہ ماں کے پیٹ میں تجھے رزق دیتا تھا وہ باہر بھی موجود ہے، اس کے کان میں اذان دو، بچے کے کان میں جی مولوی صاحب نہ ملے تو آپ کو ہم جلسے سے اذان سکھا رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کہ مولوی نہ ملے تو بچہ ایسے پڑھا رہے اذان نہ دو؟ مسئلہ ہے؟ آپ خود اذان دیں، ٹھیک ہے نا؟ بچے کے دایاں کان میں اذان کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جلدی بول، یا حبیب اللہ، یا محبوب اللہ، یہ اذان نہیں ہے؟ تم تو پھر وہابی فتویٰ یہ لگتا ہے صلاۃ و سلام کو مانتے نہیں، لا حول ولا قوت۔ کون نہیں مانتا درود و سلام کو؟ کون نہیں مانتا؟ درود و سلام کا منکر کافر، سب کہو، ابو جہل سے بھی بڑا کافر، ابو لہب سے بھی بڑا کافر، درود و سلام کا منکر کافر۔ ابھی دیکھو عشاء کے بعد ہمارا جلسہ شروع ہوا، کوئی عالم، کوئی مبلغ، کوئی واعظ، کوئی خطیب بغیر درود کے بیان شروع کر رہا ہے؟ واز سے بھی پہلے درود، نماز میں بھی۔ ہمارا واز قبول نہیں ہوتا، ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک درود نہ پڑھیں، لیکن سر لگانے والا درود، ریڈیو کی طرز، قوالی کی طرز، گانے کی سر پر درود، سپیکر کا درود، یہ درود ہم نہیں پڑھتے، ہم اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح ہمیں محمد عربی نے سکھایا صلی اللہ۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی استاد معلم تمہیں اس طرح نہ پڑھا سکتا ہے، نہ سمجھا سکتا ہے، نہ سکھا سکتا ہے جس طرح محمد عربی نے امت کو سکھایا۔ اذان کے وقت اذان دینی ہے، تہجد کے وقت تہجد پڑھنی ہے، نماز کے وقت نماز پڑھنی ہے، ہر عبادت کا طریقہ بھی سکھایا، ٹائم بھی بتایا۔ اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب اللہ، یہ اذان ہے جی۔ حیدرآباد کے مولانا صاحب جب پیدا ہوئے ہوں گے ان کے کان میں مول صاحب نے یہی اذان دی ہوگی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا، ٹھیک ہے؟ مجھے بتاؤ یہ شرکہ بندی ہے؟ قیامت تک کسی حدیث میں سنت میں آپ نہیں دکھا سکتے، قیامت تک۔ بار بار میں نے چیلنج کیا پوری دنیا میں، دکھاؤ جب اذان آئی، اذان کے ساتھ نبی علیہ السلام نے پڑھایا ہو، حضرت بلال نے پڑھا ہو، 6 مؤذن ہیں نبی پاک کے، کبھی انہوں نے اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھا ہو؟ تم اپنی مرضی کرو، ہم اذان اسی طرح دیں گے جس طرح محمد عربی نے سکھائی صلی اللہ۔ جمعہ کے بعد اردو کی نعت کو، ہندوستان کے ایک مولوی کی نعت کو جمعہ کا حصہ بنا دیا، اردو کا درود لازم کر دیا،
درود کے مقابلے میں انگوٹھے چبانے لگ گئے، جنازے کو تبدیل کیا۔ نبی کے جنازے پر عربی دعا پر اعتبار نہیں ہے، ہر چیز پر لڑائی کس نے کی آپ خود فیصلہ کریں۔ میری درخواست آپ کی عدالت میں ہے۔ ہمارے متعلق کہتے ہیں جنازہ پڑھتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، حالانکہ ہم جنازہ ہی پڑھتے ہیں۔ جنازہ فرض کفایہ ثنا، یاد کرو نا، شرم نہ کرو، جنازہ ہونا ہے، قبر میں جانا ہے، موت آنی ہے کہ نہیں؟ جنازہ ہم پڑھتے یہی ہیں، پڑھاتے یہی ہیں۔ جنازہ فرض کفایہ ثنا، درود علیہ السلام، درود اور دعا حاضر میت کے لیے، دعا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شجاع آباد میں جہاں میرا گھر ہے قریب بڑا قبرستان ہے، شہر کا جنازہ گاہ بھی ہے۔ ایک میرا جماعتی جو ہے اس کا بھائی فوت ہو گیا۔ میں سفر سے آیا تو گھر والوں نے کہا کہ وہ بار بار آ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے ماسٹر صاحب فوت ہو گئے، ٹھیکیدار کے بھائی۔ تو میں بھی بھاگ گیا، تیسری صف میں کھڑا ہو گیا، لوگ دیکھنے لگے، مولوی حقانی آ گیا، وہ دیوبندیوں کا جو واز کرتا ہے، اشتہار کرتے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تیسری صف میں کھڑا ہو گیا، بڑا جنازہ تھا، بڑا ماسٹر تھا، ہیڈ ماسٹر سکول کا، ہر طبقے کے لوگ تھے۔ تو مولوی صاحب جو آیا جنازہ پڑھانے کے لیے تو اس کے بیٹے کو کہا کہ کپڑا لاؤ، کپڑا۔ میں دیکھ رہا تھا، وہ گیا جلدی سے موٹر سائیکل دوڑایا، جنازہ رکھا ہے، وہ گھر سے 2.5-3 گز کا سفید لٹے کا کپڑا بہترین لایا، آ کے مولوی صاحب نے اس کو بچھا دیا۔ جب مولوی صاحب نے میت کے گھر سے کپڑا منگوایا، بچھایا، تو میں نے آہستہ سے کہا، آگے جو آدمی کھڑا تھا، بھائی مولوی صاحب سے پوچھو جنازہ پڑھنے کے لیے کپڑا بچھانا ضروری ہے؟ تو میرے پاس تو رومال ہوتا ہے، میں بچھا لیتا ہوں، میری مسجد قریب ہے، صفے منگوا لیتے ہیں۔ تو لوگ جو ہیں وہ مولویوں کی لڑائی پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا پیچھے مولوی حقانی کھڑا ہے، مشہور مولوی ہے پاکستان کا، وہ کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ بھائی مولوی صاحب نے جو میت کے گھر سے کپڑا منگوایا ہے، جنازے کے لیے کپڑا بچھانا ضروری ہے تو بچھائے۔ مولوی صاحب نے پیچھے دیکھا، کہتے نہیں جنازے کے لیے کپڑا بچھانا تو ضروری نہیں ہے، لیکن ہم ایسے کرتے ہیں، ہم ایسے۔ ادھر کھڑا ہو گیا، اس میں لوگ بڑے بڑے سمجھدار تھے، شہر کا چیئرمین بھی تھا، ممبر زمیندار کا، لگا اچھا بندہ بھی اسی کا فوت ہوا، کپڑا بھی ٹیکس، جنازہ اسی پر، ہم ایسے کرتے ہیں، یہ کیسے؟ مولوی صاحب کپڑا بچھائے، ہم ویسے۔ رفڑ ہو گیا۔ انہوں نے کہا بس بھائی آج تک مولویوں نے ہم سے کپڑے ہضم کیے، اس مولوی حقانی کو جنازہ یہ پڑھائے۔ میں تو بسم اللہ پڑھ کے آگے ہو گیا۔ مولوی صاحب کو آیا پسینہ، پسینے سے شرابور، پیچھے منہ کر کے کہنے لگا آج تک میں نے جنازے تمہارے پڑھائے، آج وہابی سے جنازہ پڑھا رہے ہو؟ ٹھیک ہے یہ جنازہ پڑھائے لیکن یہ دعا نہیں مانگے گا، الٹا۔ بخیر راغلے جوڑے تو بستوں والے بیٹھے ہوں گے نا۔ ابھی شالیمار گاڑی میں 3-4 پٹھان تھے، جہاز میں گاڑی میں جہاں پٹھان جمع ہو ہی نہیں سکتا کہ خاموش ہو، پتہ نہیں کیا حال حوال ہوتے ہیں۔ میں نے آج منت کی، خان صاحب مہربانی فرمائے، رات کو میں نے جلسہ کرنا ہے، تھوڑا آرام کرنا۔ اچھا مولوی صاحب تم آرام کرو، پھر شروع ہو گئے۔ ناراض نہ ہو کو پٹھان بیٹھا، بولیں گے ایسے پوری گاڑی پریشان ہے، پتہ نہیں ان کے کیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا پٹھان ہو اور خاموش ہو، چپ رہے اور نہ سوار نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا، جہاز میں بیٹھا تو جیب سے ڈبی نکالی، میں نے کہا خان صاحب مہربانی کرو، کہتا کمل صاحب مہربانی کیا، تم بھی ٹکٹ بھرا، ہم نے ٹکٹ بھرا۔ خان صاحب یہ جہاز ہے، مہربانی، کہتے جہاز ہے تو کیا ہے، سفر بھی کرے گا نسوار بھی کرے گا، نسوار کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ السلام عربی تھے نا، ہمارے نبی پاک قرآن بھی ٹھیک ہے نا، اور قبر کی زبان بھی، جنت کی زبان بھی، بحث میں انگلش ہوگی 1 2 3 4 گاڑی میں لوگ حال وال کر رہے ہیں۔ میں نے بیٹے کو جی بی کام کرایا، پھر کیا پہاڑ ٹوٹ پڑا، انگریزی پڑھ گیا تیرا بیٹا، انگریزی بن گئی، پھر کوئی آسمان گر گیا، کیا ہو گیا؟ ساری زندگی، ساری جائیداد، ساری اولاد جس نے انگریزی کالج میں جھونک دی، جس کے گھر میں انگریزی فلم، انگریزی لباس، انگریزی حجامت،
وہ لاکھ مولوی کو بلا کے میلاد پڑھائے، اس کے رسول کے دعوے کرے، میں اس کو نبی پاک کا عاشق ماننے کو قیامت تک تیار نہیں ہوں۔ عاشق وہ ہوتا ہے جس کو محبوب کی شکل پسند، محبوب کی حجامت پسند، محبوب کا لباس پسند، محبوب کی وردی پسند، محبوب کی زبان پسند۔ میں ان مولویوں کو، ان طلباء کو سلام کرتا ہوں جو دن رات عربی قرآن پڑھتے ہیں، عربی حدیث پڑھتے ہیں۔ یہ ہے محمد عربی کی جماعت، یہ ہے اپنے نبی سے محبت کرنے والے۔ زندگی تھوڑے دن ہے، قبر لمبا جہان ہے، وہاں عربی کام آئے گی۔ اللہ کی زبان عربی ہے، قرآن عربی ہے۔ انشاءاللہ ہم پاکستان پر، پورے جہان پر انگریزی کو ختم کر کے عربی کو غالب کریں گے۔ سارا دن یہ علماء سناتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ قرآنا عربیا قرآنا عربیا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ آج آپ کے پاکستان کے تھوڑے سے قانون کو جو تبدیل کر دے، آج کا اخبار پڑھو، کل کا اخبار پڑھو، مولانا کی جماعت ادھر، ہمارے ادھر مظفر گڑھ کا بابا نصر اللہ سنا ہے نا تم نے، حکے والا بابا، سارے لیڈر کہہ رہے ہیں آئین کو تبدیل کر رہے ہو، آئین کو تبدیل کر رہے ہو۔ مفتی محمود نے بھٹو کے دور میں محنت کر کے 73 کا آئین تبدیل 73 کا آئین بنایا۔ آئین کو 73 کے آئین کو لیڈران کرام، پاکستان کے مسلمانوں، لیڈروں، پاکستان کا آئین، اس میں تھوڑی سی ترمیم ہو، تبدیلی ہو تو تم سیکھنے لگ جاتے ہو۔ یہاں اذان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنازے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خبردار، دین کو، اذان کو، قرآن کو، اسلام کو نہیں تبدیل ہونے دیا جائے گا۔ ہزاروں کے مجمع میں نے کہا مولوی صاحب ناراض نہ ہو، میں نے بھی مرنا ہے، تو کہتا ہے دعا نہیں مانتا۔ عربی کی دعا جو جنازے میں نبی پاک نے پڑھائی سکھائی، اللہم صلی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیر، ہے نا، و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و منسانا۔ مولانا یہ دعا تو پڑھا رہا ہوں، جنازہ پڑھا کر جو دعا نبی پاک نے مانگی ہوگی تو عربی میں نا، مجھے آتی نہیں ہے۔ میں نے کہا چھوٹا سا مولوی ہوں، آج تو مجھے یاد کرا دے، لوگوں کو بھی یاد کرا دے، تو میرا استاد، آئندہ میں بھی جنازہ پڑھا کے دعا مانگوں گا۔ کہتا ہے نہیں، عربی میں تھوڑا ہے، ضروری ہے، ہم سرائکی میں چونکہ اردو میں چنا کے لہذا جنازے کا بیڑا کر۔ میں حیران ہوں، جس کمپنی کو سنی ہونے کا دعویٰ ہے وہ سنت جنازے پر اعتبار نہیں کرتے۔ عربی دعا، میں تمہاری کروڑ دعاؤں کو، الفاظوں کو، اندازوں کو قربان کروں محمد عربی کی زبان سے نکلے ہوئے ایک جملے پر، جن کو نبی کے جنازے پر مکہ مدینہ حضرت بلال کی اذان پہ اعتماد نہیں۔ 11ویں صدی کا پاکستان کا ایک ملا اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام ملاتا ہے، مولوی کی اذان کو صحابہ اور نبی کی اذان کے مقابلے میں رائج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو ہم سنی مانے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم جان دے دیں گے، نبی کی ایک ایک سنت کی حفاظت کریں گے۔ ابھی آپ کو پتہ نہیں، ابھی قاری صاحب مولانا محمد قاسم نانوتوی کا نام لے رہے تھے، ان کا مشہور واقعہ ہے، انگریز کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، انگریز نے پھانسی کا آرڈر کر دیا، پولیس مدرسے میں آ گئی، مولانا روپوش ہو گئے، پولیس نے ڈیرے ڈال دیے، گرفتار کر کے جائیں گے محمد قاسم نانوتوی کو۔ دیوبندیوں نے ہر دور میں ہتھ کڑی کو زیور بنایا، آج بھی ہمارے خلاف بڑی سرگرمی ہے، پکڑو ان کو۔ ٹھیک ہے جی، تم بھی حاضر تو ہم بھی حاضر۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، ہر دور میں پابندی، ضلع بندی، زبان بندی، داخلہ بندی، پھر بنتا ہے دیوبندی۔ جی ہاں بالکل، بڑا غصہ ہے دیوبندیوں پر۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہمارے تو وہ بزرگ ہیں، مولانا نانوتوی 3 دن روپوش ہو گئے، 3 دن کے بعد مدرسے میں آ گئے، دارالعلوم دیوبند۔ علماء نے کہا جناب پولیس بیٹھی ہے، پھانسی کے آرڈر ہے، مہربانی کرو، پکڑ لیں گے ہمیشہ جیل میں، مہربانی کرو۔ کہا بھائی کوئی بات نہیں، ہتھ کڑی جو ہے ہمارا زیور ہے، اور جیل میں جانا نبی پاک کی سنت ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں جی؟
بولو گے تو بچو گے، نہیں تو جاؤ گے۔ جیل میں جانا بھی نبی کی، قرآن شریف میرے ہاتھ میں ہے، میں ثابت نہ کروں تو مجرم۔ جیل میں جانا بھی نہیں، مولوی صاحب کہتے حلوہ کھانا سنت ہے، ہم کہتے جیل میں جانا، وہ کہتے ہیں جیل دیوبندیوں کو، گولی دیوبندیوں کو گالی، ہمیں گولی مبارک ادھر گالی مبارک۔ ہمارے پورے مولوی جیسے مولانا بیٹھے ادھر مولانا یوسف لدھیانوی تھے کراچی میں، کتنے بوڑھے تھے، افغانستان جا کے دعا کی، یا اللہ میں بھی تو تیرا قرآن، تیری حدیث، تیرے نبی کی حدیث، تیرے نبی کی ختم نبوت، یا اللہ لوگوں کو شہادت دے رہا ہے، میں بوڑھا بھی تو شہادت مانگتا ہوں۔ ہمارا مولانا یوسف لدھیانوی کراچی کے بڑے شہر میں خون شہادت سے غسل کر کے قبر میں اتر گیا۔ ابھی بھی کہتے ہیں یہ وہابی نبی کو نہیں مانتے، لائن لگا دی ہمارے مولویوں نے، تمہارا ایک مر گیا تو ابھی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ نقل ہماری کرتے ہو تو پھر گولی بھی کھانی پڑے گی۔ نقل آسان ہے، نقل کے بڑے ماہر ہیں، پاکستان 2 نمبر ہے نا، نقل کا بڑا ماہر ہے۔ ہمارے پنجاب میں ایک مولوی کا نام رکھ دیا حسین احمد مدنی، ادھر جناب لیا میں مولوی کا نام رکھ دیا عبد الغفور حقانی، ایک مولوی کا نام رکھ دیا حق نواز۔ میں نے کہا بیٹا نام جلدی بدلو ورنہ تیاری کرو۔ کہتے اچھا، میں نے کہا نام بنانا آسان ہے، کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ میں قرآن شریف میری جھولی میں ہے، آپ کو اشتہار دکھا سکتا ہوں، ابھی میرے بیگ میں ہوگا، اپنے مولوی کا نام رکھا حسین احمد مدنی، گالی بھی ہمیں دیتے ہیں، نام بھی ہمارا رکھتے ہیں۔ تو بات میری دور چلی گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیارے قرآن کیسا ہے، اللہ نے ایمان کی مثال دی، اللہ نے کہا دیکھو اس عورت کو ایمان نصیب ہوا۔ بات یہ کر رہا تھا، بات رہ نہ جائے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ یاد ہے نا، جب ان کی وفات کا وقت آیا، علماء سے پوچھو، حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے خدیجۃ الکبریٰ کے کان میں کہا کہ قبر میں جا رہی ہو، جنت میں اگر تیری سوکن سے ملاقات ہو جائے تو اس کو محمد عربی کے سلام دے دینا۔ صلی اللہ بی بی خدیجہ وفات کے وقتوں کی، یا رسول اللہ آپ کو یاد ہے یا کیا فرما رہے ہیں؟ فرما بالکل ٹھیک فرما رہا ہوں، نبی کا حافظہ عقل بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ جناب میں آپ کی اکیلی بیوی ہوں، میری کچھ سوکن جانتے ہو نا، تم نہیں جانتے میرے خیال، کوئی 2 بیوی والا بیٹھا ہو تو اس سے پوچھو، میری بھی تیاری ہے، اس سے پوچھو سوکن، کہا کہ اپنی سوکن کو سلام۔ یا رسول اللہ آپ خیال کریں میں اکیلی بیوی ہوں، میرے ساتھ آپ کے نکاح میں کوئی دوسری عورت، کون سی میری سوکن؟ فرمایا خدیجہ تجھے پتا نہیں، مجھے جبریل امین نے بتایا۔ آسیہ نے جب جنت کے محل کا مطالبہ کیا، اللہ نے کہا آسیہ اتنی بڑی عورت فرعون کے لائق نہیں ہے، میرے محبوب محمد عربی کے قابل ہے، تیرا نکاح محبوب کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا اللہ کے حکم سے وہ میرے نکاح میں ہوگی، وہ تیری سوکن ہے، ملاقات ہو جائے تو آسیہ کو محمد عربی کے سلام دے دینا۔ صلی اللہ، یہ ہے ایمان۔ اور میں نے حدیث پڑھی بڑی عجیب، شفاعت کا باب ہے، بخاری شریف، علماء بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میدان قیامت ہوگا، ساری دنیا ننگی ہوگی، مرد ننگے، عورتیں ننگی، پسینے کی نہریں، کسی کو ادھر ادھر دیکھنے کا ہوش حواس نہیں ہوگا، وہاں نبی جواب دے دیں گے ہماری طاقت نہیں ہے، اللہ آج غضب میں آئے، قہر میں آئے، اللہ کے غضب کو، قہر کو رحمت میں تبدیل کرا سکتا ہے تو رحمت للعالمین ساقی کوثر، جس کو اللہ نے لقب دیا تھا، کافروں نے طعنہ دیا تھا، محمد عربی کے بیٹے فوت ہو گئے، بیٹا ہوتا ہے تو باپ کا نام چلتا ہے، بس بھائی محمد عربی کے بعد اس کا نام کون لے گا؟ چھوڑو اس سے بحث ختم کرو، اس کا مقابلہ تم کیا کرو گے؟ اس کا مقابلہ ہو گیا، نبی کا بیٹا ہی نہیں، اس کا نام کون لے گا؟ کون بعد میں اس کی بات کو چلائے گا؟ بیٹا ہوتا ہے تو باپ کا نام روشن ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا محبوب آپ مغموم نہ ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا اعطیناک الکوثر، تاکہ یہ کوثر تجھے کوثر دیا، فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ جو تیرے خلاف کہہ رہے ہیں ان کے نام ختم، ان کے کام ختم، ان کی نسلیں ختم، قیامت آ سکتی ہے، محمد عربی تیرا نام ختم ہو سکتا، مقام ختم ہو سکتا،
میری شان ختم ہو سکتی؟ دیکھو دیکھو رات کے 2 بج گئے، اب بھی نبی کی شان بلند ہے کہ نہیں؟ مرتبہ بلند ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا میں نے تجھے حوض کوثر، تجھے کوثر دیا، اس شکرانے میں تو میری نماز پڑھ، تو میری۔ آج اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی، آپ چند لوگ ہیں، آپ سے باہر 95% پاکستان میں اکثر مرد عورتیں نماز نہیں پڑھ رہے۔ افسوس کی بات ہے، اللہ کتنا کرم کر رہا ہے۔ ابھی جا کے دیکھو پورے پاکستان میں بارش کس نے دی؟ واہ میرا اللہ، ہم نے تیرا کام نہیں کیا، تو اپنی عنایات، اپنی مہربانی، اپنی کرم نوازی کی بارش کر رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ نہیں، ہمارے ادھر پنجاب میں روزانہ اخبارات والے لکھتے تھے 7 سال خشک سالی رہے گی، اب پانی نہیں ہوگا، اب یہ ہو جائے گا۔ آپ نے پڑھا کہ نہیں؟ پنجاب میں تو مجھے روزانہ بولے صاحب خشک سالی ہوگی، پانی نہیں ہوگا، پانی نہیں ہوگا، خشک سالی ہوگی، خشک سالی، قحط پڑے گا، 7 سال۔ اللہ نے اتنا پانی دیا، حیدرآباد پانی، کراچی پانی، لاہور پانی، راول پنڈی تو بہ گیا۔ اب کہاں ہیں تمہارے وہ محکمہ موسمیات کی پیشین گوئی کرنے والے کہ عالم الغیب بن رہے ہیں؟ خشک سالی رہے گی۔ اب تو جناب پورا ملک پانی پانی ہو گیا۔ افسوس، اللہ نے اتنا کرم کیا، کپاس کا فصل دیکھو، کھجور کے باغ دیکھو، جناب باہر دیکھو، اللہ کتنا دے رہا ہے، اللہ اپنا کرم کر رہا ہے، لیکن مسلمان کو حیا نہیں آ رہا، فلم بند نہیں کر رہا، گانا بجانا، زنا، شراب، افسر، رشوت، سود، قرآن پر پابندی، فلم پر کوئی پابندی نہیں، مسجد کے مقابلے میں بکواس، کنجریوں کا ڈانس، گانا، یہ ہو رہا ہے۔ اے اللہ تو اپنے محبوب کی دعا اور رحمت کے صدقے ہمارے اوپر رحمت فرمانا، ہمارے اعمال اور ہمارے حالات کو نہیں دیکھنا۔ سنو اپنے نبی کو، حضور نے خود فرمایا مجھے جبریل امین نے بتایا، سب نبی جواب دے دیں گے، لوگ روئیں گے، بھاگیں گے، پریشان، میدان حشر۔ اللہ رحم فرمائے، اچانک میری سواری آئے گی، ختم نبوت کی سواری۔ کیا دنیا کا دولہا کوئی برات لے کے آئے گا؟ کیا دنیا کا قائد کسی جلوس میں آئے گا؟ جس طرح محمد عربی ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور جنت البقیع کے صحابہ کے ساتھ میدان حشر میں تشریف لائیں گے۔ میری سواری کو دیکھ کر نبی بھی اور امتیں بھی یوں چمٹ جائیں گی جیسی شہد کی مکھیاں اپنے مرکز کو چمٹ جاتے ہیں، چیخیں گے، لوگ روئیں گے، جناب مر گئے، تڑپ گئے۔ حضور فرماتے میں سواری سے اتروں گا، اللہ کے غضب اور غصے کو دیکھ کے اپنی ختم نبوت کی جبین اللہ کے حضور رکھ دوں گا۔ جب اللہ ناراض ہو تو اس کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ۔ جلدی بولو، کیا ہے؟ کیا ہے؟ علماء کرام میں حدیث میں پڑھاتا ہوں، اللہ کہتا ہے جب کوئی مرد عورت خالص میرا سجدہ کرتا ہے، یوں سمجھو جیسے نمازی کا سر اللہ کے قدموں میں، جیسے کسی کے پاؤں پکڑ لو، جناب میں پاؤں پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، میں نہیں جانے دوں گا۔ اللہ کہتا ہے نمازی دن میں، تہجد میں، مرد عورت جب سجدہ کرتا ہے بین قدم الرحمان، نمازی کا سر سمجھو اللہ کی رحمت کے قدموں میں۔ ایک ہے تیرا سجدہ، ایک ہے میرا سجدہ، مولانا کا سجدہ، پیر صاحب کا سجدہ، ایک ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ کا سجدہ۔ کہو صلی اللہ ہو۔ او مولویوں، پیرو، او ہری پگڑی والوں، نیلی پیلی پگڑی والوں، کوئی بھی ہو، ہم اپنا سر کٹا دیں گے لیکن کسی پیر کے آگے سجدہ، کسی قبر کے آگے سجدہ، حتیٰ کہ مدینہ جائیں گے تو ہم نبی کے روضے پہ بھی سجدہ۔ یہ جملہ ہمارے اللہ شاہ بخاری کا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں جب اپنے نبی کے معجزات پڑھتا ہوں، کمالات پڑھتا ہوں، جب نبی کا حسن پڑھتا ہوں، محمد عربی کا جمال پڑھتا ہوں، جب نبی کی ہجرت پڑھتا ہوں، شاہ صاحب نے فرمایا جب نبی کے حالات واقعات پڑھتا ہوں، نبی کے غزوات پڑھتا ہوں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ گنبد خضرا پہ سجدہ کروں، لیکن عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا میں نے دیکھا میدان بدر میں 17 رمضان بدر کی جنگ میں ساری رات محمد عربی کو سجدے میں جب روتا ہوا دیکھتا ہوں پھر مجھے شرم آتی ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری تو بھی اسی کو سجدہ کر جس کو نانا محمد عربی سجدہ کر رہے ہیں۔ لڑائی سجدے کی ہے، ہم سجدہ کس کا کریں گے؟ حضور فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا اور روؤں گا، اتنا روؤں گا میرے آنسو میدان حشر میں چلنے لگیں گے۔ اللہ کی رحمت کا دریا موج میں آئے گا۔ اللہ کہے گا میرا محبوب نبی تو میرا لاڈلا ہے، تو مجھے بڑا پیارا ہے، تو نے میری
تیری توحید کے لیے دانت مبارک شہید کرا دیے، آج تو نہ روتا تو میں ان کے دماغ اور کھوپڑیاں ٹھیک کر دیتا، لیکن تیرے رونے کی برکت سے میں اب حساب کتاب شروع کرتا ہوں۔ فوراً کرسیاں بچ جائیں گی۔ یہ کرسی آپ نے جلسے کے لیے رکھی، کانفرنس کے لیے، اللہ نے 1.25 لاکھ کرسیاں بنائی ہوئی ہیں نبیوں کے لیے۔ دنیا کا کوئی مستری ایسی کرسی، ایسا صوفہ نہیں بنا سکتا جیسے ہیرے یاقوت موتیوں کی جڑی ہوئی کرسیاں اللہ نے نبیوں کے لیے بنائی ہیں۔ سٹیج بن جائے گا، کرسیاں لگ جائیں گی، فرشتے آواز دینے لگ جائیں گے، یا آدم یا نوح اجلس علی کرسیے کا، یا لوط یا ابراہیم یا ادریس یا یعقوب یا زکریا یا یحییٰ یا یوسف یا موسیٰ یا عیسیٰ یا ہارون یا الیاس یا اسماعیل یا اسحاق یا یونس، ہر نبی کا نام فرشتہ بولتا جائے گا، وہ نبی اپنی کرسی پہ بیٹھ جائے گا، اللہ کہے گا بیٹھو اپنی کرسی پر، جنہوں نے تمہیں دھکے دیے شہروں سے نکالا، آج وہ مشرک دیکھیں توحید والے مبلغ نبی کا کیا مقام ہے۔ اب تو حکمران اس کرسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جی، لیکن وہ کرسی بے وفا ہے، یہ قرآن والی کرسی وفادار ہے، ہم سے یہ کوئی چھین سکتا؟ چھین سکتا؟ قبر میں جائیں گے تو یہ منبر کرسی ہم سے جدا ہوگی، اللہ نے ہمیں قرآن والی کرسی دی ہے، ہمیں اسلام آباد والی کرسی کی ضرورت، وہ تو بڑی بے وفا ہے۔ یا امریکہ سلام علیکہ، امریکہ ایک کو اتار دیتا ہے، ایک کو بٹھا دیتا ہے، ہمارے پاس یہ کرسی ہے مسجد والی، محراب و منبر والی، اس کو کسی کا باپ بھی نہیں چھین سکتا، وہ کرسی بیچاری اب بھی زلزلے میں آئے۔ حضور فرماتے ہیں جیسے سارے نبیوں سے میری ختم نبوت اعلیٰ، ویسے میری کرسی بھی صدارت کی کرسی۔ حدیث کے الفاظ نوٹ کرو، تمہارا ٹائم قیمتی ہے، سیرت سننے کے لیے آئے ہو، علماء بیٹھے ہیں، بخاری شریف کو بیان کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں مدنی کریم کے، فرمایا کل نبی متکئ علی کرسیہ یوم القیامہ، ابو البشر، ابو الانسانیت، ابو الکائنات، بابا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی رسول اپنی اپنی کرسیوں پر براجمان ہوں گے۔ جب میرا نمبر آئے گا تو آپ کے مولویوں کی طرح فرشتہ جب مجھے آواز دے گا یا محمد، بولو یا محمد کہے گا، دنیا میں بھی ایسا ہے۔ ابھی اگر مجھے عبد الرحمان کہے یا بھائی آؤ بھائی عبد الغفور چلو بیان کرو، میرے جلد میں جا رہا بے وقوف ہے عبد الغفور، مولانا صاحب، خطیب پاکستان، حقانی صاحب، یہ ہمارے لقب ہیں دوسرے مولوی صاحبان کے، غزالی دوران، قطب زمان، قہر پاکستان، یہ مولویوں کے لقب ہیں، ڈگریاں۔ نبی کی حدیث، نبی کی زبانی ایمانی داستان، حضور فرماتے ہیں مجھے قیامت میں بھی فرشتہ نام سے یا محمد نہیں، جاگ رہے ہو، یا رسول اللہ نہیں، فرما مجھے فرشتہ میدان قیامت میں بھی اس لقب سے آواز دے گا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ فرشتہ کہے گا آپ بھی تشریف رکھیں، بس سنیں اپنی نبی کی زبان، اللہ اکبر۔ میں نے بہاولپور کی کانفرنس میں بیان کیا، ایک بڑا عالم سطح سے تڑپ کے نیچے گر گیا، آنسو چل رہے تھے، عالم کی چیخیں نکل رہے، عالم سمجھتے ہیں قرآن حدیث کو، وہ ماہر ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں فرشتہ بار بار مجھے کہے گا جناب آپ ختم نبوت کی کرسی پر تشریف رکھیں، فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا، میں آمنہ کا لال کرسی کو پکڑ کر کھڑا رہوں گا۔ جب آپ نے بیان کیا تو صحابہ نے پوچھا جناب آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ فرمایا اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ وہ حساب کتاب کا میدان چل رہا ہوگا، جیسے حیدرآباد کے کورٹ میں جناب ملزم آتا ہے، پولیس ساتھ مشن لاتی ہے، مقدمے کی سماعت ہوتی ہے، ملزم تڑپ رہا ہوتا ہے، چالان ہوتا ہے یا رہائی ہوتی ہے۔ فرمایا بڑی بڑی امتوں کے
بڑے بڑے لوگ جہنم کو چالان ہو رہے ہوں گے. میں محمد عربی امت کی محبت میں فکر میں کرسی پر نہیں بیٹھوں گا، بلکہ کرسی کو پکڑ کر پریشان دایاں بایاں دیکھوں گا. سب نبی اپنی کرسی پر بیٹھ جائیں گے، میں فرشتے کو اشارہ کروں گا میں نہیں بیٹھوں گا. مخافت ان یؤمر طائفۃ من امتی الی النار. قرآن کہتا ہے وجاءت کل نفس معها سائق وشہید. اللہ کی عدالت لگی ہوگی، ہر آدمی کے ساتھ فرشتے آئیں گے، فرشتوں کی پولیس بھی ساتھ ہوگی، اعمال کی کتاب اور اعمال کی فائل بھی. بڑے بڑے لوگ جہنم کو چالان ہے ہو رہے ہوں گے. رحمت دو عالم آمنہ کے لال سرکار مدینہ ساقی کوثر شافع معشر خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین فرماتے ہیں سارے نبی اپنی کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے، میں اپنی کرسی پر نہیں بیٹھوں گا، کہیں میرا تو موحد امتی بھی جہنم کو چالان نہ ہو جائے. امت کے فکر میں نبی کو کتنی پیاری ہے امت، لیکن آج امت کا حال دیکھو. حجامت میں، بچوں کی شادی میں، دکانداری میں، گفتگو میں، لباس میں، بات میں، حالات میں امت کو پرواہ ہی نہیں ہے نبی کی. اللہ تعالیٰ سب کو نبی کی سنت نصیب فرمائے، سیرت نصیب فرمائے. مشہور آیات میں نے پڑھی، اللہ کہتا ہے جتنے بڑے آدمی بن جاؤ، جتنے بڑے اگر اللہ کی رضا، اللہ کی یاری چاہیے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. او امیروں، غریبوں، جوانوں، بیویاں، اللہ کہتا ہے جتنے بڑے بنگلے بنا لو، بڑے لوگ بن جاؤ، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، جنت چاہیے تو میرے محمد عربی کا طریقہ اپناؤ. گھر میں کھانا پکے گا میں اللہ دیکھوں گا، بچے تم کھانا میرے نبی کی سنت کے مطابق کھا رہے ہو، میرے نبی کی سنت کو زندہ کرتے جاؤ، میرے نبی کے طریقوں کو اپناتے جاؤ. اللہ کہتا ہے میں بھی راضی ہو جاؤں گا، نبی کی تابعداری کی برکت سے گناہ بھی معاف، اللہ بھی راضی. اللہ میں نصیب فرمائے. اور رات کے 2:30 بجے تک یہ سارا پروگرام اللہ تعالیٰ اس کا خراج عقیدت سلام عقیدت گنبد خضرا پر پہنچا کر نبی پاک کی شفاعت اور زیارت اور اطاعت نصیب فرما کر اللہ مجھے آپ کو مکہ مدینہ کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما کر اللہ ہمارے بیان کو قبول فرما کر اللہ ہمیشہ ایسی محفل نصیب فرما کر ہمیں اللہ قبول فرمائے، کمی کوتاہی معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 567812 شافع محشر شاہ صلی اللہ علیہ وسلم. شافع محشر شاہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم. شافع محشر شاہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹوٹے کسرا محل کے کنگرے مچ گئی دھوم جہاں میں. ٹوٹے کسرا محل کے کنگرے مچ گئی دھوم جہاں میں. آتش کدے بج فارس کے گئے ہلچل ہوئی ایران میں. کوئی امی نے جب لیا جنم صلی اللہ علیہ وسلم. امی نے جب لیا جنم، امی نے جب لیا جنم صلی اللہ، کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. شافع محشر شاہ صلی اللہ علیہ وسلم. اونٹ چرانے والے بن گئے رشد ہدا کے تارے. اونٹ چرانے والے بن گئے رشد ہدا کے تارے. جنت
جنت جان کے ان کو زندگی ہی میں مل گئے اشارے، جنت جان کے ان کو زندگی ہی میں مل گئے اشارے، پڑی جو آپ کی نظر کرم صلی اللہ علیہ وسلم، پڑی جو آپ کی نظر کرم صلی اللہ، ذرا بلند بات ہے، صلی اللہ، پڑی جو آپ کی نظر کرم صلی اللہ علیہ وسلم، شافع محشر شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ دفن کر دینا بیٹیاں شیوت انسانوں کا، زندہ دفن کر دینا بیٹیاں شیوت انسانوں کا، خون بہایا جاتا ہر دن ممتا کے ارمانوں کا، ختم ہوئے سب ظلم و ستم صلی اللہ علیہ وسلم، ختم ہوئے سب ظلم و ستم صلی اللہ علیہ وسلم، شافع محشر شاہ امم صلی اللہ علیہ